بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شق القمر کا واقعہ۔ قیامت کی گھڑی قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا۔ سورہ قمر 1۔ یعنی چاند کا پھٹ جانا اس بات کی علامت ہے کہ وہ قیامت کی گھڑی جس کے آنے کی تم لوگوں کو خبر دی جاتی رہی ہے قریب آ لگی ہے اور نظام عالم کے درم برم ہونے کا آغاز ہو گیا ہے۔ نیز یہ واقعہ کہ چاند جیسا ایک عظیم قرار شک ہو کر دو ٹکڑے ہوگا اس امر کا کھلا ثبوت ہے کہ جس قیامت کا تم سے ذکر کیا جا رہا ہے وہ برپا ہو سکتی ہے۔ ظاہر ہے کہ جب چاند پھٹ سکتا ہے تو زمین بھی پھٹ سکتی ہے، تاروں اور سیاروں کے مدار بھی بدل سکتے ہیں اور افلاک کا یہ سارا نظام درہم برہم ہو سکتا ہے۔ اس میں کوئی چیز ازلی و ابدی اور دائم و مستقل نہیں کہ قیامت برپا نہ ہو سکے۔ بعض لوگوں نے اس فکرے کا مطلب یہ لیا ہے کہ چاند پھٹ جائے گا، لیکن عربی زبان کے لحاظ سے چاہیے یہ مطلب لینا ممکن ہو۔ عبارت کا سیاق و سباق اس معنی کو قبول کرنے سے صاف انکار کرتا ہے۔ اول تو یہ مطلب لینے سے پہلا فکرہ ہی بے معنی ہو جاتا ہے۔ چاند اگر اس کلام کے نزول کے وقت پھٹا نہیں تھا بلکہ وہ آئندہ کبھی پھٹنے والا ہے تو اس کی بنا پر یہ کہنا بالکل محمل بات ہے کہ قیامت کی گھڑی قریب آ گئی ہے۔ آخر مستقبل میں پیش آنے والا واقعہ اس کے قریب کی علامت کیسے قرار پا سکتا ہے کہ اسے شہادت کے طور پر پیش کرنا ایک معقول طرز استدلال ہو۔ دوسرے یہ مطلب لینے کے بعد جب ہم آگے کی عبارت پڑھتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ کوئی مناسبت نہیں رکھتی۔ آگے کی عبارت صاف بتا رہی ہے کہ لوگوں نے اس وقت کوئی نشانی دیکھی تھی جو امکان قیامت کی صریح علامت تھی، مگر انہوں نے اسے جادو کا کرشمہ قرار دے کر جھٹلا دیا اور اپنے اس خیال پر جمے رہے کہ قیامت کا آنا ممکن نہیں ہے۔ اس سیاق و سباق میں ان شق القمر کے الفاظ اسی صورت میں ٹھیک بیٹھ سکتے ہیں کہ جبکہ ان کا مطلب چاند پھٹ گیا ہو۔ پھٹ جائے گا کے معنی میں ان کو لے لیا جائے تو بات کی ساری بات بے جوڑ ہوتی ہے۔ سلسلہ کلام میں اس فکرے کو رکھ کر دیکھ لیجئے، آپ کو خود محسوس ہو جائے گا کہ اس کی وجہ ساری عبارت بے معنی ہو گئی ہے۔ قیامت کی گھڑی قریب آ گئی اور چاند پھٹ جائے گا۔ ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں منہ موڑ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو چلتا ہوا جادو ہے۔ انہوں نے جھٹلا دیا اور اپنی خواہش نفس کی پیروی کی۔ بس حقیقت یہ ہے کہ شق القمر کا واقعہ قرآن کے صریح الفاظ سے ثابت ہے اور حدیث کی روایت پر اس کا انحصار نہیں ہے۔ البتہ روایت سے اس کی تفصیلات معلوم ہوتی ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ یہ کب اور کیسے پیش آیا تھا۔ یہ روایت بخاری، مسلم، ترمذی، احمد، ابو عوانہ، ابو داؤد و دیگر میں ہے بکثرت سندوں کے ساتھ۔ حضرت علی، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر و دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین سے نقل کی ہیں۔ ان میں سے 3 بزرگ یعنی حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت حذیفہ اور حضرت جبیر بن مطعم صریح تصریح کرتے ہیں کہ وہ اس واقعے کے عینی شاہد ہیں، اور 2 بزرگ ایسے ہیں جو اس کے عینی شاہد نہیں ہو سکتے کیونکہ یہ ان میں سے ایک یعنی عبداللہ بن عباس کی پیدائش سے قبل کا واقعہ ہے اور دوسرے یعنی انس بن مالک اس وقت بچے تھے، لیکن چونکہ دونوں حضرات صحابی ہیں اس لیے ظاہر ہے کہ انہوں نے ایسے سند رسیدہ صحابیوں سے سن کر ہی اسے روایت کیا ہوگا جو اس واقعے کا براہ راست علم رکھتے تھے۔ تمام روایات کو جمع کرنے سے اس کی جو تفصیلات معلوم ہوتی ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ ہجرت سے تقریباً 5 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ قمری مہینوں کی 14ویں شب تھی، چاند ابھی طلوع ہوا تھا، یکایک وہ پھٹا اور اس کا ایک ٹکڑا سامنے کی پہاڑی کے ایک طرف اور دوسرا ٹکڑا دوسری طرف نظر آیا۔ یہ کیفیت بس ایک ہی لہر رہی اور پھر دونوں ٹکڑے باہم جڑ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت منا میں تشریف فرما تھے۔ آپ نے لوگوں سے فرمایا دیکھو اور گواہ رہو۔ کفار نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر جادو کر دیا تھا اس لیے ہماری آنکھوں نے دھوکہ کھایا۔ دوسرے لوگ بولے کہ محمد ہم پر جادو کر سکتے تھے، تمام لوگوں پر تو نہیں کر سکتے تھے، باہر کے لوگوں کو آنے دو، ان سے پوچھیں گے کہ یہ واقعہ انہوں نے بھی دیکھا ہے یا نہیں۔ پھر جب کچھ لوگ آئے باہر سے تو انہوں نے شہادت دی کہ وہ بھی یہ منظر دیکھ چکے ہیں۔ بعض روایت جو حضرت انس سے مروی ہیں ان کی بنا پر یہ غلط فہمی پیدا ہوتی ہے کہ شق القمر کا واقعہ ایک مرتبہ نہیں بلکہ 2 مرتبہ پیش آیا تھا، لیکن اول تو صحابہ میں سے کسی اور نے یہ بات بیان نہیں کیے، دوسرے خود حضرت انس کی بھی بعض روایت میں مر 3 یعنی 2 مرتبہ کے الفاظ ہیں اور بعد میں فرق 3 اور شق 3 2 ٹکڑے کے الفاظ، تیسرے ایک قرآن مجید میں صرف ایک ہی انشقاق کا ذکر آتا ہے۔ اس بنا پر صحیح بات یہ ہے کہ یہ واقعہ صرف ایک مرتبہ پیش آیا تھا۔ رہے وہ قصے جو عام میں مشہور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی سے چاند کی طرف اشارہ کیا اور وہ 2 ٹکڑے ہو گیا، اور یہ کہ چاند کا ایک ٹکڑا حضور کے گریبان میں داخل ہو کر آپ کے آستین سے نکل گیا، یہ بالکل ہی بے اصل ہے۔
یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس واقعے کی حقیقی نوعیت کیا تھی؟ کیا یہ ایک معجزہ تھا جو کفار مکہ کے مطالبے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رسالت کے ثبوت میں دکھایا تھا، یا یہ ایک حادثہ تھا جو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے چاند میں پیش آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اس کی طرف توجہ صرف اس غرض کے لیے دلائی کہ یہ امکان قیامت اور قریب قیامت کی ایک نشانی ہے؟ علماء اسلام کا ایک بڑا گروہ اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں شمار کرتا ہے، اور ان کا خیال یہ ہے کہ کفار کے مطالبے پر یہ معجزہ دکھایا گیا تھا، لیکن اس رائے کا مدار صرف بعض ان روایت پر ہے جو حضرت انس سے مروی ہیں۔ ان کے سوا کسی صحابی نے بھی یہ بات بیان نہیں کی ہے۔ فتح الباری میں ابن حجر کہتے ہیں کہ یہ قصہ جتنے طریقوں سے منقول ہوا ہے ان میں سے کسی میں بھی حضرت انس کی حدیث کے سوا یہ مضمون میری نگاہ سے نہیں گزرا کہ شق القمر کا واقعہ مشرکین کے مطالبے پر ہوا تھا۔ باب انشقاق القمر۔ ایک روایت ہے ابو نعیم اصفہانی نے دلائل نبوت میں حضرت عبداللہ بن عباس سے بھی اس مضمون کی نقل کی ہے، مگر اس کی سند ضعیف ہے اور قوی سندوں سے جتنی روایت کتب حدیث میں ابن عباس سے منقول ہوئی ہیں ان میں سے کسی میں بھی اس کا ذکر نہیں ہے۔ علاوہ بری حضرت انس اور حضرت عبداللہ بن عباس دونوں اس واقعے کے ہم اثر نہیں ہیں، برخلاف اس کے جو صحابہ اس زمانے میں موجود تھے، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت حذیفہ، حضرت جبیر بن مطعم، حضرت علی، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم، ان میں سے کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ مشرکین مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے ثبوت میں کسی نشانی کا مطالبہ کیا تھا، اور اسی پر شق القمر کا یہ معجزہ ان کو دکھایا گیا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے قرآن مجید خود بھی اس واقعے کو رسالت محمد کی نہیں بلکہ قریب قیامت کی نشانی کے طور پر پیش کر رہا ہے۔ البتہ یہ اس لحاظ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا ایک نمایاں ثبوت ضرور تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے آنے کی جو خبریں لوگوں کو دی تھیں، یہ واقعہ ان کی تصدیق کر رہا تھا۔ معترضین اس پر دو طرح کے اعتراض کرتے ہیں۔ اول تو ان کے نزدیک ایسا ہونا ممکن ہی نہیں ہے کہ چاند جیسے عظیم کرے کو دو ٹکڑے پھٹ کر الگ ہو جائیں اور سینکڑوں میل کے فاصلے تک ایک دوسرے سے دور ہو جانے کے بعد پھر باہم جڑ جائیں۔ دوسرے وہ کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہوا ہوتا تو یہ واقعہ دنیا بھر میں مشہور ہو جاتا، تاریخ میں اس کا ذکر آتا اور علم نجوم کتاب میں اسے بیان کیا جاتا، لیکن در حقیقت یہ دونوں اعتراضات بے وزن ہیں۔ جہاں تک اس کے امکان کی بحث ہے، قدیم زمانے میں تو شاید وہ چل بھی سکتی تھی، لیکن موجودہ دور میں سیاروں کی ساخت کے متعلق انسان کو جو معلومات حاصل ہوئی ہیں ان کی بنا پر یہ بات بالکل ممکن ہے کہ ایک طرح اپنے اندر کی عاطف فشانی کے باعث پھٹ جائے اور اس زبردست انفجار سے اس کے دو ٹکڑے ہوتے چلے جائیں اور پھر اپنے مرکز کی مقناطیسی قوت کے سبب سب وہ ایک دوسرے کے ساتھ عامل ہیں۔ رہا دوسرا اعتراض تو وہ اس لیے بے وزن ہے کہ یہ واقعہ اچانک بس ایک لحظ کے لیے پیش آیا تھا۔ ضروری نہیں ہے کہ یہ خاص لمحے میں دنیا بھر کی نگاہیں چاند کی طرف لگی ہوئی ہوں۔ اس سے کوئی دھماکہ نہیں ہوا تھا کہ لوگوں کی توجہ اس کی طرف منقطب ہو جاتی۔ پہلے سے کوئی اطلاع اس کی نہ تھی، لوگ اس کے منظر ہو کر آسمان کی طرف دیکھ رہے ہوتے، پورے روئے زمین پر اسے دیکھا بھی نہیں جا سکتا تھا، بلکہ صرف عرب اور اس کے مشرقی جانب کے ممالک ہی اس وقت چاند نکلا ہوا تھا۔ تاریخ نگاری کا ذوق اور فن بھی اس وقت تک اتنا ترقی یافتہ نہ تھا کہ مشرقی ممالک میں جن لوگوں نے اسے دیکھا ہوتا وہ اسے ثبت کر لیتے اور کسی مورخ کے پاس یہ شہادتیں جمع ہوتی اور وہ تاریخی کسی کتاب میں ان کو درج کر لیتا۔ تاہم مالابار کی تاریخوں میں یہ ذکر آیا ہے کہ اس رات وہاں ایک راجا نے یہ منظر دیکھا تھا۔ رہیں علم نجوم کی کتابیں اور جنتریاں تو ان میں سے ان کا ذکر آنا صرف اس حالت میں ضروری تھا جبکہ چاند کی رفتار اور اس کی گردش کے راستے اور اس کے طلوع و غروب کے اوقات میں اسے کوئی فرق واقع ہوا ہو۔ یہ صورت چونکہ پیش نہیں آئی، اس لیے قدیم زمانے کے اہل تنجیم کی توجہ اس کی طرف منعطف نہیں ہوئی۔ اس زمانے میں رصدگاہیں اس حد تک ترقی یافتہ نہ تھیں کہ افلاک میں پیش آنے والے ہر واقعے کا نوٹ لیتی تھیں اور اس کو ریکارڈ پر محفوظ